ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ میں الیکشن کی تیاریوں میں تیزی۔ الیکشن کمیشن کا حیدرآباد میں عہدیداروں کے ساتھ اجلاس۔ ایک مہینے میں ہی 2000 روپے کے 72% نوٹ بینکوں میں آ گئے، رپورٹ میں انکشاف۔ حیدرآباد کے حیات نگر کے خانگی اسکول میں طالبات کے حجاب پہننے پر پابندی، FIR درج، تحقیقات شروع۔ وزیر KTR نے دہلی میں مرکزی وزیر شہری ترقیات ہردیپ سنگھ پوری سے کی ملاقات اور ریاست کے ترقیاتی کاموں پر کیا تبادلہ خیال۔ 25 جون کو JP نڈا تلنگانہ کا کریں گے دورہ اور ناگر کرنول میں جلسے سے کریں گے خطاب۔ بودن واقعے کے ملزم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، نظام آباد میں نوجوانوں کی جانب سے نکالی گئی کینڈل مارچ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ الیکشن کمیشن نے تلنگانہ اسمبلی انتخابی انتظامات سے متعلق اقدامات میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ ریاستی اسمبلی کی مدت اس سال دسمبر میں ختم ہو جائے گی۔ اسی کے پیش نظر انتخابی انتظامات کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ CEO وکاس راج نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کے حکام نے جمعہ کو حیدرآباد میں 33 اضلاع کے کلکٹرز، SPs اور پولیس کمشنروں کے انتخابات کے انعقاد سے متعلق اجلاس کا انعقاد کیا۔ اجلاس جمعہ کو شروع ہوا۔ بنیادی طور پر ووٹنگ کا فیصد بڑھانے پر توجہ دی گئی۔ اس کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے عہدیداروں کو واقف کرایا گیا۔ انہوں نے مسائل زدہ علاقوں اور اسٹرانگ رومز کی سیکورٹی کے بارے میں بھی دریافت کیا اور پولنگ مراکز پر سیکورٹی کا جائزہ لیا۔ اس وقت ریاست میں کتنے EVM ہے، ان میں سے کتنے کام کر رہے ہیں، ان کی تازہ صورتحال کیا ہے، اس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ BJP کے قومی صدر JP نڈا 25 جون کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ JP نڈا دوپہر 12:45 پر شمشاباد ایئرپورٹ پہنچیں گے اور وہ دوپہر 1:15 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک نوٹل ہوٹل میں سمپرک ابھیان پروگرام کے ایک حصے کے طور پر سماج کی اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ اس موقع پر وہ مودی کے 9 سالہ حکمرانی کی تفصیلات سے واقف کرائیں گے۔ JP نڈا دوپہر 3 بجے سے 4 بجے تک پارٹی قائدین کے ساتھ ریاست کی تازہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے اور شام 4:15 بجے وہ ناگر کرنول میں ہونے والے BJP کے جلسے عام میں شرکت کے لیے خصوصی ہیلی کاپٹر سے روانہ ہوں گے۔ کل رات شہر حیدرآباد کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی۔ رات 1 بجے تک ریکارڈ کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق بلگوڑا جاگیر میں 8.1 سینٹی میٹر، راجندر نگر میں 1.9 سینٹی میٹر اور چندران گٹا میں 1.3 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ رنگاریڈی ضلع کے شاد نگر میونسپل اور آس پاس کے دیہاتوں میں بھی بارش ہوئی۔ کوکٹ پلی، حیدر نگر، KPHP کالونی، نظام پیٹ، باچو پلی اور باچو پلی میں اوسط بارش ہوئی۔ کئی مقامات پر بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہونے سے گاڑی چلانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ بندرہ ہلز، جبلی ہلز، سکندرآباد، بوئن پلی، الوال، ترمل گیری، بیگم پیٹ اور چلگل گوڑا علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے انتباہ کے بعد گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کو الرٹ کر دیا گیا تھا کہ شہر میں شدید بارش ہوگی۔ NDRF کے حکام کو بھی تیار رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ریاست کے کئی اضلاع میں مزید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ابھی تقریباً 1 مہینہ ہی ہوا ہے جب RBI نے اعلان کیا تھا کہ 2000 روپے کے نوٹوں کو دھیرے دھیرے چلن سے ختم کیا جائے گا اور لوگوں نے اپنے پاس موجود 2000 روپے کے نوٹ بغیر وقت ضائع کیے بینکوں میں جمع کرنا شروع کر دیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تک 72% 2000 روپے کے نوٹ بینکوں میں جمع ہو چکے ہیں۔ یہ انکشاف ایک تازہ رپورٹ میں ہوا ہے۔ جمعہ کے روز سامنے آئی اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہندوستان کے بینکوں میں گزشتہ ایک ماہ میں 2000 روپے کے 72% نوٹ بینکوں میں جمع ہو چکے ہیں۔ 23 مئی سے لے کر 23 جون تک ملک کے تمام بینکوں میں 72% 2000 روپے کے نوٹ یا نوٹ ڈپازٹ ہو چکے ہیں یا پھر بدلوائے جا چکے ہیں۔ مرکزی حکومت اور RBI نے ایسی امید بھی نہیں کی ہوگی کہ 2000 روپے کے نوٹ کو چلن سے ہٹانے کا اعلان ہوتے ہی عوام اس سے اتنی جلدی پیچھا چھڑوانے کی کوشش کریں گے۔ RBI نے 2000 روپے کا نوٹ بدلنے کے لیے 4 ماہ سے زیادہ وقت دیا تھا، یعنی اب بھی 3 ماہ سے زیادہ کا وقت باقی ہے اور مارکیٹ میں 2000 روپے کے نوٹ کا صرف 28% حصہ ہی موجود رہ گیا ہے۔ واضح ہے کہ RBI نے 19 مئی 2023 کو اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ
وہ 2000 روپے کے نوٹ سرکولیشن سے باہر کرنے کا فیصلہ لے رہا ہے۔ RBI نے کہا تھا کہ جس کے پاس بھی 2000 روپے کے نوٹ ہیں وہ 23 مئی سے بینکوں میں ڈپازٹ یا پھر بدلوا سکتے ہیں۔ اس کی آخری تاریخ 30 سپٹمبر رکھی گئی تھی۔ RBI نے جانکاری دیتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں 3.7 لاکھ کروڑ روپے کے 2000 روپے کے نوٹ ہیں جن کا بینکوں میں آنا ضروری ہے۔ حجاب پر اعتراض کرنے پر شہر کے علاقے حیات نگر کے ایک پرائیویٹ اسکول انتظامیہ کے خلاف پولیس سے شکایت کی گئی۔ ایک طالبہ کی جانب سے کی گئی شکایت میں کہا گیا ہے کہ پرنسپل اور اساتذہ نے 10ویں جماعت کی 2 مسلم طالبات کو کلاس میں حجاب نہ پہننے کی ہدایت دی ہے۔ دونوں مسلم طالبہ حیات نگر کے خانگی اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ وہ 12 جون کو تعلیمی سال کے آغاز سے ہی اسکارف پہن کر اسکول جا رہے تھے۔ شکایت کے مطابق پرنسپل اور ایک ٹیچر نے طلبہ سے بار بار کہا کہ وہ کلاس روم میں ہیڈ اسکارف نہ پہنے۔ اس معاملے میں شکایت موصول ہونے کے بعد پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ واضح ہے کہ اندرون چند یوم اس طرح کا شہر میں یہ دوسرا واقعہ ہے۔ حال ہی میں حیدرآباد کے سنتوش نگر آئیے سزن چوراہے پر واقع ویمنس ڈگری کالج کی چند مسلم طالبات یہاں حجاب پہن کر اردو میڈیم ڈگری کا امتحان لکھنے آئی ہوئی تھی۔ امتحانی مرکز میں کالج کے عملے کی جانب سے انہیں حجاب اتارنے کو کہا گیا۔ حالانکہ اس وقت اس مسئلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ریاستی وزیر داخلہ محمد علی نے کہا تھا کہ کسی سے غلطی ہوئی ہوگی لیکن ہماری سیکولر پالیسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ BRS کے ورکنگ صدر و ریاستی وزیر KTR نے آج اپنے دورہ دہلی کے دوسرے روز مرکزی وزیر شہری ترقیات ہردیپ سنگھ پوری سے ملاقات کی۔ دونوں قائدین نے تلنگانہ میں زیر تعمیر، زیر التواء اور دیگر پروجیکٹس کے امور پر تفصیلی بات چیت کی۔ ملاقات کے دوران KTR کے ہمراہ اراکین پارلیمان رنجیت ریڈی، کے پربھاکر ریڈی، چیف سیکریٹری محکمہ بلدی نظم و نسق تلنگانہ حکومت اروند کمار و دیگر موجود تھے۔ اطلاعات کے مطابق KTR نے حیدرآباد میں SRDP کے تحت جاری ترقیاتی کاموں، فلائی اوورز کی تعمیر اور سڑکوں کی توسیع کے لیے ریاستی حکومت کو فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہردیپ سنگھ پوری نے KTR کو مرکز کی جانب سے تلنگانہ کے ساتھ مکمل انصاف کرنے اور ضروری تعاون کرنے کا یقین دیا۔ ہیلتھ ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کے نائب صدر ندیم احمد کے ہمراہ کئی نوجوانوں نے پھولانگ نظام آباد میں کینڈل مارچ نکالا اور بودن میں جبری عصمت ریزی کرنے والے ملزم کو سخت سزا دینے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ محمد اکبر، سید ندیم، جاوید قریشی، سید احمد، محمد اسرار اور محمد ساجد و دیگر نے کل شام پھولانگ سے ریلی کی شکل میں امبیڈکر چوراہا پہنچ کر بودن شہر کے شکر نگر میں نابالغ مسلم لڑکی کے ساتھ BRS پارٹی فلور لیڈر کے چھوٹے بھائی کی جانب سے جبری عصمت دری کے واقعے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ملزم کا پتلا نظر آتش کیا اور ملزم کو سخت سزا دینے کا حکومت اور پولیس سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے مستقبل میں اس طرح کے واقعات پیش نہ آنے دینے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ BRS کا لیڈر ہے وہ رویندر ہے اس کا نام۔ ہم حکومت تلنگانہ سے یادوان گزارش کر رہے کہ آج تک جو مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، نہ تو منسٹر صاحب آئے، نہ تو KTR صاحب آئے، نہ تو وقت کے سدرشن ریڈی صاحب، نہ بودن کے جو سابقہ منسٹر تھے، اب پریزنٹ منسٹر جو پرشانت ریڈی صاحب ہے۔ جو مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی، کیوں انصاف نہیں مل رہا مسلمانوں کو؟ ہم جسٹس چاہتے ہیں۔ یہاں پھولانگ سے یہ نوجوان جو کثیر تعداد میں یہاں پہ آئے ہیں، وہ جو معصوم بچی کی عصمت ریزی کی گئی، ہم وہاں کے بودن کے جو MLA ہے وہ بھی ایک مسلم ہیں، ہم ان سے بھی یہ ادباً گزارش کر رہے کہ اب تک حکومت سے کوئی بھی ان کو معاوضہ نہیں ملا، نہ تو کوئی ان کو آ کے کچھ پرسان حال نہیں دیے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نظام آباد کے اندر کیوں ایسا مسلمان جو مائنارٹیز کے ایریے میں اگر مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے تو انصاف کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہم یہاں بتاتے چلے کہ مسلمانوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور کوئی بھی اگر چیز ہو شادی میں ہے تو کھانے کے لیے ہر وہ لوگ آتے ہیں، مگر ایسا جو واقعہ ہوا معصوم بچی کے ساتھ، جبکہ وہ بچی کام کرنے کے لیے گھروں پہ جاتی تھی، کسی کے کھانے کو کھانا نہیں تھا تو گھر پہ کھانا مانگنے جاتی تھی، وہ بچی کے ساتھ آج ایسا ناجائز الفاظ جو استعمال کرے ہیں۔ تو ہم یہ حکومت تلنگانہ سے یہ چاہتے ہیں کہ وقت کے پرشانت منسٹر جو منسٹر ہے پرشانت ریڈی، ہم ان کو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ بودن کے اندر آپ کے پریزیڈنٹ جو MLA ہے وہ بھی ایک مسلم ہے، آپ جا کے وہ بچی کے گھر پہ وہ بچی کو ایک معاوضہ دے، تاکہ وہ بچی جب تک بالغ ہو چکی، جب تک اپنا فیوچر نہیں بنائی، جب تک اور فیوچر بنانا چاہیے، تو ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وقت منسٹر صاحب
आप देखते रहेंगे क्या मुसलमानों के साथ आज तक एक बार भी आप इंसाफी नहीं मिला मुसलमानों को, आप तक एक माइनॉरिटी मुसलमानों के लोगों को नहीं गए। तो हम ये और एक बार डिमांड कर रहे हैं कि हुकूमत तेलंगाना से कि जल्द से जल्द अगर वो बच्ची के साथ इंसाफ नहीं होगा और जो रविंदर है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तलबा ने नीट इम्तिहान 2023 में नुमायां कामयाबी हासिल करते हुए एक बार फिर अपनी बरतरी को बरकरार रखा है। इस साल 2000 तलबा के मिन जुमला नीट इम्तिहान में 128 तलबा ने 600 से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए, जिसमें 500 तलबा को MBBS में फ्री दाखिला हासिल होने के क़वी इम्कानात है। चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन डॉक्टर अब्दुल खदीर ने कल शब मीडिया को ये बात बताई। इस मौके पर टोलीचर की शाहीन कॉलेज में नीट 2023 के तमाम टॉपर्स तलबा को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल खदीर ने मीडिया से बात करते हुए तलबा के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जी सर, एक सेकंड हो गया ना। आज यहाँ हैदराबाद के हमारे ब्रांचेस के सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया गया। हम 35 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फ्री मेडिकल कॉलेजेस में भेजने में कामयाब हुए हैं। वैसे मिन जुमला शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 600 के करीब स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फ्री सीट मिल रही है। हमारे इंडिया भर में तकरीबन 60 ब्रांचेस हैं और हैदराबाद में 6 ब्रांचेस गुज़िश्ता 3-4 साल पहले शुरू हुए थे और अब यहाँ पर शाहीन का कल्चर डिसिप्लिन सिस्टम यहाँ पर हम पैदा करने में राइज करने में हमको कामयाबी मिली। यहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग कैंपसेस भी हैं, ऑटोमोबाइल फ्री, मोबाइल फ्री, को एजुकेशन फ्री तक कामयाब हुए हैं। और मेरा मानना है ये नस्ल को आज तरबियत की, तालीम की, सेहत की और अखलाक़ी तौर पर इनको ताकतवर बनाना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स बड़े डिस्ट्रैक्शन का शिकार हैं। हमारी बेटियां पढ़ रही हैं और बेटे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। ये एक ख़तरनाक रुझान है जिसकी तरफ मैं ख़ास तौर पे तवज्जो दे रहा हूँ। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो ख़ानदानी निज़ाम दरहम बरहम होने का अंदेशा है। हमारे उलमाए कराम रो रो के दुआएँ कर रहे हैं और फ़िक्रमंद हैं कि डिस्ट्रैक्शन का माहौल को ख़त्म करें और पाकीज़गी और तरबियत का माहौल, डिसिप्लिन, माँ बाप की इज़्ज़त करना, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, ये माहौल जनरेशन में आ जाए और ये जनरेशन ताकतवर हो जाए। मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि औलाद की तालीम और तरबियत से ज़्यादा उनकी शादियों पर जो खर्च किया जा रहा है उससे परहेज़ करें। हमारी तमाम तरजीहात में तालीम और तरबियत ये हमारी सबसे अहम तरीन तरजीह होना चाहिए। यकीनन इज़्ज़त और इफ्तिखार का वाहिद रास्ता बेहतरीन तालीम और आला तरबियत है। मैं ख़ास तौर पे हैदराबाद के बुज़ुर्गों से, नौजवानों से, साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तरबियत के पहलू पर तवज्जो दें और नस्ल को बचाएँ। ख़ास तौर पर बॉयज़ जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं उस पर खुसूसी तवज्जो दें। 2000 के करीब स्टूडेंट्स हमारे नीट का एग्ज़ाम दिए थे 2023 में और हमको उम्मीद है 500 से ज़ायद स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट मिलेगी और अब तक शाहीन 3500 स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेजेस में भेजने में कामयाब हुआ। इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। शाहीन में गरीब, अमीर, हिंदू, मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। एक प्यार भरा कल्चर आज जो हमारे देश को, हमारे महान देश हिंदुस्तान की प्यारे देश के हिंदुस्तान की ज़रूरियात में से साफ़ माहौल आज की जनरेशन के लिए एक अहम तरीन ज़रूरत है, जिसको हम प्रोवाइड करने में कोशिश कर रहे हैं और एक बड़ी कामयाबी हमको मिली है। मैं हैदराबाद की टीम को मुबारकबाद दूंगा। मैलारजसपल्ली गवर्नमेंट स्कूल में 500 तलबा में नोटबुक्स तकसीम किए गए। महेश गोयल की जानिब से ये नोटबुक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मैलारजसपल्ली CI P मधु, BRS सीनियर लीडर्स D रमेश और मोहम्मद अजीज़ुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। हर साल की तरह इस साल भी अल-ज़बीहा की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर क़ुरबानी के जानवर पेश किए जा रहे हैं। क़ुरबानी के पैकेजेस को 2 ज़ुमरों में तकसीम किया गया। पहले ज़ुमरे में कस्टमर्स अपना जानवर 399 रुपये फ़ी किलो 4000 एडवांस रकम देते हुए बुक करवा सकते हैं। इसी तरह दूसरे ज़ुमरे के तहत 12700 रुपये में 27 से 30 किलो का जानवर कटाई के साथ गोश्त हासिल कर सकते हैं। अल-ज़बीहा के डायरेक्टर्स व प्रोमोटर्स मोहम्मद सफ़ी और
محمد عبدالعزیز نے اس سلسلے میں میڈیا کو تفصیلات بتائی۔ السلام علیکم، میں محمد صفی الدین، ڈائریکٹر آف الزبیہ لائف سٹاکس پرائیویٹ لمیٹڈ۔ جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے 8 سال سے الزبیہ لائف سٹاکس پرائیویٹ لمیٹڈ آپ کی خدمت میں گامزن ہے، جو ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کو بکرے صحیح اور واجب دام میں آپ کو جو ہے پرووائڈ کرتی ہے۔ اس سال بھی الزبیہ لائف سٹاکس پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے بقرعید عید الاضحیٰ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، پروموٹنگ دا فیئر پریکٹس ان کیٹل اینڈ شپ ٹریڈنگ کے نام سے ہم کہتے ہیں۔ اس کا جو ہے انعقاد عمل میں آیا ہے، اس کا آفر سٹارٹ ہوا ہے ابھی، جو کہ 399 روپیز پر kg لائف شپ اس کا ریٹ رہے گا۔ جو بھی حضرات اس کو بک کروانا چاہتے ہیں، فی بکرا 4000 ایڈوانس مختص کیا گیا ہے۔ آپ اپنے 4000 روپے فی بکرا آپ ایڈوانس بکنگ کروا کر اپنے بکروں کو بک کر سکتے ہیں۔ یہ کیٹیگری 2 میں کیا ہوتا ہے، یہ اصل میں جو ہے ہمارے سلاٹر ہاؤس پہ ہوگا، الزبیہ اس کو ذبح کر کے آپ کو پہنچا دے گا۔ اس کے ویڈیو کلپس وغیرہ بھی ہوں گے، وہ آپ کو جو ہے کیا بولتے ہیں ویب سائٹ کے ذریعے، آپ کے موبائل کے ذریعے بھی موصول ہو سکتے ہیں۔ ہمارے موبائل نمبرس ہے 9966734786 اور آپ zabia.in پہ بھی جا کے آپ جو ہے بک کروا سکتے ہیں۔ دھنا لکشمی مناسا میک اپ اینڈ فیشن ڈیزائنر اسٹوڈیو نے اپنی پہلی سالگرہ منائی۔ اس موقع پر ٹرانسجنڈر چندرا مکھی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے چندرا مکھی نے یہ اعزاز کے لیے مناسا کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مناسا نے ہمارے اور ہماری کمیونٹی کے بارے میں سوچا ہے۔ اس موقع پر تمام نے مناسا کی کامیابی اور بہتر مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایوری ون، میرا نام دھن لکشمی مانسا ہے، میں میک اپ آرٹسٹ اور فیشن ڈیزائنر ہوں۔ میرا مانسا اسٹوڈیو بول کے جوبلی ہلز میں اور ڈیسٹینیشن ویڈنگ کے لیے اور کمپلیٹ ون اسٹاپ ڈیسٹینیشن فار ویڈنگس۔ ہم لوگ میک اوورس کرتے، ڈیکوریشن کرتے اور فوٹوگرافی، کچھ اور ابھی آلموسٹ ڈیسٹینیشن ویڈنگس چاہیے کسی کو بھی، مالدیوز، موریشس، کہیں پہ بھی ایسٹ انڈیا میں ہم لوگ سب ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ سو پری برائڈل ریچول کر کے ہمارے پاس ایک کمپلیٹ آرگینک ہیڈ ٹو ٹو سروس ہے، جو سیلون میں ہوتا ہے وہی یہاں پہ ہوتا ہے، لیکن کمپلیٹلی آرگینک ہے۔ اس سے آپ کا اسکن اور ہیئر جو بھی ہے بہت دن پہ دن آپ کا گلو بڑھتے جائے گا۔ اور یہ پورا ونٹیج اسٹائل، اولڈ میں اپنے رانی لوگ کیسے ریڈی ہوتے تھے، اپنا اسکن کو ہیئر کو کیسے ٹیک کیئر کرتے تھے، سیم وے میں ہم لوگ بھی کر رہے ہیں۔ آ کے یہ سروس آپ لوگ سب لوگ انجوائے کیجئے، لیجئے۔ ابھی ڈسکاؤنٹ بھی چل رہا ہے، فرسٹ اینیورسری کا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، آ کے سروس اویل کیجئے اور ہم کو آلویز سپورٹ کرتے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ مانسا اسٹوڈیو جرنلسٹ کالونی، روڈ نمبر 70، جوبلی ہلز میں ہے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ تلنگانہ میں الیکشن کی تیاریوں میں تیزی۔ الیکشن کمیشن کا حیدرآباد میں عہدیداروں کے ساتھ اجلاس۔ 1 مہینے میں ہی 2000 روپے کے 72% نوٹ بینکوں میں آ گئے، رپورٹ میں انکشاف۔ حیدرآباد کے حیات نگر کے خانگی اسکول میں طالبات کے حجاب پہننے پر پابندی، FIR درج، تحقیقات شروع۔ وزیر KTR نے دہلی میں مرکزی وزیر شہری ترقیات ہردیپ سنگھ پوری سے کی ملاقات اور ریاست کے ترقیاتی کاموں پر کیا تبادلہ خیال۔ 25 جون کو JP نڈا تلنگانہ کا کریں گے دورہ اور ناگر کرنول میں جلسے سے کریں گے خطاب۔ بودن واقعے کے ملزم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، نظام آباد میں نوجوانوں کی جانب سے نکالی گئی کینڈل مارچ۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ایزر چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ صدیق ٹریڈرز، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، جہاں سعودی، دبئی، سنگاپور، ملیشیا و دیگر ممالک کے مختلف اقسام کے ملبوسات، برقعے، عطر، اربا چپل، تیبن کا مجموعہ دستیاب ہے۔ معیاری اور اعلیٰ اقسام کی اشیاء ضروریہ، زیتون کا تیل، ڈرائی فروٹس و دیگر امپورٹڈ سامان کے لیے ابھی چلے آئیں۔ صدیق ٹریڈرز،
मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827